اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی نشست میں پارہ نمبر 30 کا خلاصہ و تفسیر کو ذکر کیا جائے گا۔ پارہ نمبر 30 میں ابتدا اللہ رب نے فرمائے سورہ نبا سے، نبا کہتے ہیں خبر کو، تو اس کی ابتدا ہی اسی بات سے ہو رہی ہے کہ خبر سے مراد قیامت ہے۔ اصل میں یہاں پہ ذکر کرنا مقصود تھا منکرین قیامت کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازراہ مذاق، ازراہ استہزاء قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے، سدھرنے کے لیے نہیں۔ تو اللہ رب نے بتا دیا کہ اپنی نعمتوں کو ذکر کر کے کہ جس دن سور پھونک کے ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر ان کو پتہ چلے گا یہ قیامت کی اور محشر کی اور جہنم کی ہولناکیاں کیا ہیں، اسی بارے میں یہاں پہ ذکر کیا۔ اس طرح فرمایا لابثین فیہا احقابا، احقابہ حقبہ کی جمع حقبہ کہتے ہیں کہ جو نہ ختم ہونے والی سزا ہو، یعنی طویل مدت کی سزا، اس کو حقبہ کہتے ہیں۔ تو ان کی سزا ایسے ہے جو ختم نہیں ہوگی، بلکہ ایک سزا ختم ہوگی تو اگلی بڑھتی جائے گی۔ اس طرح آگے اللہ رب العزت نے متقین کے انجام کو ذکر کر دیا، ان المتقین مفازا حدائق و اعنابا، کہ ان کو طرح طرح کے انعامات دیے جائیں گے۔ اس طرح فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اللہ رب العزت نے آخر کی منظر کشی کر دی کہ وہاں پہ نہ کسی فرشتے کو نہ کسی انسان کو اللہ کی اجازت کے بغیر بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اللہ اجازت دیں گے تو وہ بندہ بات کر سکے گا، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی جمع کیا جائے گا۔ اگر ایک جانور نے دوسرے جانور کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کو بدلہ دلوایا جائے گا، تو وہاں پہ کافر کہیں گے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ ہم مٹی ہوتے تاکہ ہمیں کوئی جزا فضا کا معاملہ ہمارے ساتھ نہ ہوتا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں تو سورہ نازعات ہے، نازعات کہتے ہیں کھینچنے کو۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے کہ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو سختی سے کھینچتے۔ اب اس سے مراد کفار کی روح کو کھینچنا، یعنی ان کو تکلیف دے کہ ان کی روح کو کھینچا جاتا۔ والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کی گرہ کو نرمی سے کھولتے ہیں، یعنی جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان سے ایسے اللہ رب العزت روح نکلواتے ہیں فرشتوں کے ذریعے جیسے مکھن سے بال نکال لیا جائے۔ اس طرح والسابحات سبحا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں، فالسابقات سبقا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی سے لپکتے ہیں، فالمدبرات امرا، جو ان کو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ ان ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو جب دوسری مرتبہ سور پھونک کے اٹھایا جائے گا تو یہ انسان کو اٹھایا جائے گا۔ اصل میں بتانا مقصود یہاں پہ یہ تھا کہ جو لوگ بعث بعد الموت کو نہیں مانتے، کہ جس طرح انسان کو اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ مارا، پھر اسی طرح اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، تو ان کے جسموں کو بھی جمع کرنا کوئی مشکلیں نہیں ہیں۔ آگے حل اتاک حدیث موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی تو ان پہ عذاب آ گیا۔ اسی طرح فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کب اس کا وقوع ہوگا، وہ ایسے پوچھتے ہیں جیسے ان کی پوری تیاری ہے۔ تو اللہ رب نے فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ جب تم پہ قیامت آ جائے گی تو تمہیں یہ لگے گا کہ تم عالم برزخ میں اور عالم دنیا میں اتنی وقت رہے ہو جیسے صبح کا لمحہ ہوتا ہے یا شام کا لمحہ ہوتا ہے۔ اس طرح آگے سو عبس ہے، عبس کہتے ہیں ناخوش ہونا۔ اصل میں اس صورت کا ایک شان نزول ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو دین کی تبلیغ کر رہے تھے کہ اسی دوران حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، چونکہ یہ نبینا تھے، ان کو پتہ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مصروف ہیں، تو وہ اپنا کوئی مسئلہ بیان کرنے لگے تو اللہ کے نبی کو یہ ناگوار گزرا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ناگوار گزرنا اللہ کو ناگوار گزرا، تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ نہیں، بلکہ جو تمہارا سچا اور مخلص ساتھی ہے وہ تمہارے پاس آتا ہے تو اس کی بات کو فوری آپ نے جواب دینا، اس کو ٹائم دینا آپ نے۔ اس طرح فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یعنی ان کو بتایا جا رہا ہے قیامت کی منظر کشی اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ جب کان کو پھاڑ دینے والی آواز آ جائے گی، جس دن ماں اپنے بچوں کو نہیں پہچانے گی، خاوند اپنی بیوی کو، بیوی اپنے خاوند کو، وہ ایسا زبردست قسم کا اور ہولناک قسم کا منظر ہوگا کہ اس سے اگر پناہ ہی مانگی جائے تو وہ بہتر ہے۔ اس طرح آگے اذا الشمس کورت، سورہ تکویر ہے، تکویر کہتے ہیں لپیڑنے کو، تو اللہ رب العزت شروع میں قیامت کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، بے نور کر کے لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستارے ٹوٹ جائیں گے، واذا الجبال سجرت، جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، واذا العشار عطلت،
جب 10 ماہ کی جو اونٹنی ہوگی، کیونکہ عرب میں اس کو بڑی اہمیت سے دی جاتی ہے، تو اس کو اپنے جو حمل ہے اس کا کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ بھاگ رہی ہوگی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ایک وہ بچی کو لایا جائے گا جس کو زندہ درگور کیا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا اس کو کس وجہ سے قتل کیا گیا، یعنی ہر چیز کا حساب کتاب وہاں ہوگا۔ اس طرح آگے جبرائیل امین علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ وہی لے کے آتے ہیں۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب کی باتیں دی گئی ہیں، اللہ رب العالمین کو ذکر کیا کہ یہ جو غیب کی باتیں اللہ کی طرف سے آپ کو دی گئی ہیں، آپ اس میں بخل نہیں کرتے، جس طرح کاہن کرتے ہیں کہ اس پہ بخل بھی کرتے ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں، اور اللہ کے نبی کو جو اللہ نے غیب کی باتیں بتائی ہیں وہ فوری امت تک بتا دیتے ہیں کہ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ بتا دیا۔ یہ قرآن جو ہے یہ لوگوں کے لیے نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ سیدھے رستے کی تلاش میں ہو، جستجو میں ہو، پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے اس قرآن کو رہبر اور رہنما بناتے ہیں۔ اس طرح سورہ انفطار ہے، انفطار کے اندر بھی اللہ رب العزت نے آخر کی منظر کشی کی ہے، اس میں بھی فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان کو کیا ہو گیا، کس چیز نے اس کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے۔ آگے اللہ رب العزت نے اپنی صفات کو ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح انسان کو پیدا کیا، کتنی اچھی شکل دی۔ اس طرح پھر آگے جو اہل جنت ہیں، جو ابرار لوگ ہیں، نیکوکار لوگ ہیں، ان کے انجام کو، اور ان لوگوں کے انجام کو جو اہل جہنم ہیں ان کے انجام کو ذکر کیا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر کیا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، کہ منہ سے کوئی بھی بات نکالتے ہوئے سمجھ لو کہ ہمارے ساتھ منکر نکیر والا سسٹم ہے۔ اسی طرح آگے اللہ رب العزت فرمایا کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ جو بھی کام کرو گے اس کا حساب دینا پڑے گا، اس لیے اپنے معاملات کو، اپنی عبادات کو، عقائد کو درست رکھنا چاہیے۔ آگے سورہ مطففین ہے، مطففین کہتے ہیں ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کو، تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ حقوق العباد کی اہمیت کو ذکر کر دیا کہ جب تم پیسے لیتے ہو تب تو پورے لیتے ہو، جب حق دینے کی باری آتی ہے تم حقوں میں کمی کرتے ہو، ایسا نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ جو فجار لوگ ہوں گے وہ سجین میں ہوں گے۔ سجین کہتے ہیں نیچے کا تہہ خانہ، لیکن اس کے مقابل میں کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، جو نیکوکار لوگ ہوں گے جن کے اعمال بھی اچھے، عقائد بھی اچھے، معاملات بھی اچھے، تو ان کے لیے اوپر کے بالا خانے ہوں گے، جنت کے اوپر کے بالا خانے ہوں گے۔ آگے اللہ نے بتایا ان الابرار لفی نعیم، آگے اللہ نے اپنی نعمتیں ان کے لیے ذکر کی ہیں۔ اس طرح آگے سورہ انشقاق ہے، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، کہ زمین میں انسان اور انسان کے علاوہ جو بھی چیزیں ہوں گی زمین اس سب کو اپنے اوپر ظاہر کر دے گی، یہ بھی احوال قیامت میں سے ذکر ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے دو فریقوں کا ذکر کیا کہ ایک مومن کا حساب ہے، دوسرا مجرم کا حساب ہے، وہ اس صورت میں اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ نے پھر بتایا فبشرہم بعذاب علیم، ان کا انجام بتا دیا، جو مجرم ہے ان کو عذاب دیا جائے گا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، اور جو نیکوکار ہوں گے ان کے لیے جنت کی صورت میں بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ آگے سورہ بروج ہے، بروج کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر کیا کہ والیوم الموعود، یہ وہ قیامت کا دن اس سے مراد ہے، وشاہد و مشہود، شاہد سے مراد مفسرین لیتے ہیں جمعے کا دن، اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن لیتے ہیں، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں شاہد سے مراد انسان ہے اور مشہود سے مراد قیامت ہے۔ اصل میں اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 70 سال پہلے ایک بادشاہ تھا، لیکن وہ بت پرست تھا، تو اس نے اپنے پاس ایک جادوگر رکھا ہوا تھا جس سے وہ دیگر کام لیتا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا اس نے کہا میرے پاس کسی لڑکے کو بھیج دیا کرو تاکہ اپنا فن اس میں منتقل کر دو تاکہ آپ کو بعد میں بھی کام آتا رہے۔ وہ لڑکا جاتا اس جادوگر کے راستے میں کسی راہبر کے پاس جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پہ تھا، اس کے پاس بیٹھتا تو وہ تعلیمات عیسوی جو تھیں اس سے بڑا متاثر ہوا۔ تو اسی دوران ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک راستے میں کوئی بہت بڑا جانور بیٹھا ہوا تھا، تو یہ لڑکا گزر رہا تھا، لوگ پریشان تھے، اس لڑکے نے پتھر لیا اور پھینکا کہ اگر یہ جو رہبر ہے جس سے میں جاتا ہوں، راہب ہے جو راہب ہے، اگر اس کی بات درست ہے تو اس کو ہٹا دے۔ تو وہ جانور پتھر مارا اس لڑکے نے، وہ جانور سائڈ پہ ہو گیا۔ اس طرح لوگوں میں اس کی شہرت ہونے شروع ہو گئی۔ آگے ایک مرتبہ دیکھا ایک نبینا تھا، اس نے کہا میرے لیے دعا کریں، تو اس لڑکے نے کہا تم اللہ پہ ایمان لاؤ گے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ اس نے دعا کی لڑکے نے، اللہ نے اس کو بنا کر دیا۔ جب بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا اس نے اس لڑکے کو، اس راہب کو اور وہ نبینا شخص کو بلایا، اپنے جو اس کے پاس کرندے تھے ان کو کہا کہ اس کو پہاڑ پہ لے جاؤ، اوپر سے پھینک دو۔ جب اوپر گئے اس لڑکے نے دعا کی، پہاڑ پہ زلزلہ آیا، وہ سارے مر گئے، لڑکا بچ گیا۔ پھر اس نے اپنے کرندوں کو بھیجا اس کو کشتی میں بٹھاؤ اور سمندر میں جا کے ڈبو دو۔ وہ کشتی میں نکلنے لگے تو اللہ نے کشتی کو الٹا دیا، لڑکا بچ گیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ اس کی شہرت ہوتی جا رہی ہے، لوگ ایمان اس پہ زیادہ لاتے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا، اس لڑکے نے خود ہی بتایا کہ اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو ایک میدان میں مجھے سولی پہ لٹکاؤ اور یہ کہہ کے اس لڑکے کا جو پروردگار ہے اس کے نام پہ میں تیر مارتا ہوں۔
تو ایسا کیا، اس کو تیر مارا، وہ شہید ہو گیا، لیکن شہید تو ہو گیا لیکن لوگ بہت زیادہ ایمان لے آئے کہ یہ برحق جو ہے وہ پروردگار کی ذات ہے، یہ بادشاہ تو برحق نہیں ہے۔ تو وہاں پہ پھر اس نے خندقیں کھدوائیں اور ان لوگوں کو اس میں آگ جلا کے ان لوگوں کو، کیونکہ بہت زیادہ ایمان لے آئے تھے، ان کو اس میں جلایا گیا۔ تو اللہ نے ان کے انعامات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے بہترین جنت کے باغات ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس طرح آگے سورۃ طارق ہے، والسماء والطارق، قسم آسمان کی اور طارق کی۔ طارق کہتے ہیں کہ جو رات کو آئے، اور روشن ستارے کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ ان سب کی قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے بتایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، یعنی تخلیق انسانی کو بیان کر کے اللہ رب نے ایک تو یہ بتایا کہ تمہارے لیے نگران فرشتہ اللہ نے مقرر کیا تمہاری حفاظت کے لیے۔ اس طرح یہ بتایا کہ باس بعد الموت جو ہے، جس طرح انسان کو اللہ نے ایک نطفے سے پیدا کر سکتے ہیں اللہ رب العزت، تو بعد میں اٹھانا اللہ کے لیے مشکل ہے نہیں ہے۔ آگے اس طرح سورۃ اعلیٰ ہے جس کی ابتدا سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ تسبیح بیان کرو اللہ کی ہر حال میں، صبح شام دوپہر، خوشی میں غمی میں، ہر حالت میں اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ اسی طرح آگے قرآن کی حقانیت کو ذکر کیا۔ اس طرح فرمایا قد افلح من تزکا، کہ تزکیہ نفس کرنے والے انسان جو ہے وہ کامیاب ہوگا، جو اللہ کا نام بھی لے گا، نمازیں بھی پڑھے گا۔ تو اگر ہمیں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے، اہل اللہ کی مجالس میں ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ اس طرح آگے سورہ غاشیہ ہے، غاشیہ کہتے ہیں چھا جانا، مراد اس سے قیامت ہے۔ تو یہاں پہ اس سورہ میں اللہ رب العزت نے اہل جہنم اور اہل جنت کا ذکر کیا ہے، ان کے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ اور اس طرح آگے اللہ رب العزت نے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اللہ رب العزت نے دعوت فکر اور غور و فکر کرنے کی انسان کو دعوت دی ہے کہ اگر وہ کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں کو ہی دیکھ لے تو وہ اللہ کو اپنا الہ مان لے گا۔ اور پھر آخر میں بتا دیا کہ اللہ کے نبی کے جو ذمہ ہے صرف بات کو پہنچا دینا ہے، مان لے کوئی بہتر ہے، نہیں مانتا تو ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، کہ ان سب نے ہماری طرف آنا ہے اور ہم نے ان سب کا حساب لینا ہے، لہذا آپ زیادہ فکر نہ کریں۔ آگے سورہ فجر ہے، سورہ فجر کے اندر اللہ رب العزت نے ذوالحجہ کے دن کے فجر کی قسم اٹھائی، اسی طرح 10 دنوں کی قسم اٹھائی، 10 دنوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اسی طرح والشفع والوتر، جفت اور طاق، جفت سے مراد 10 ذوالحجہ اور طاق سے مراد 9 ذوالحجہ کا دن ہے۔ اور اس طرح اللہ رب العزت نے ان قسمیں اٹھانے کا مقصد جو بتایا کہ اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ جو نیک کام کریں گے اللہ کے بندے، تو اللہ نے ان کے ساتھ اچھائی کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ یہ اس سورہ کا خلاصہ بنتا ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہاں پہ حسرت کفار کو ذکر کیا کہ جب وہ وہاں پہ عذابات کو دیکھیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم نے اپنی زندگی کے لیے، آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے کوئی اعمال کر کے آگے بھیجے ہوتے۔ آخر میں اللہ نے ذکر کیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، جو مطمئن نفس ہوگا جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے اس کو اللہ اختیار دیں گے تو ادھر میرے پاس آ جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ سو بلد آگے، سو بلد یہ اللہ رب العزت شہر مکہ کی قسم اٹھائی اور آگے بتا دیا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ اللہ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، مشکل میں پیدا کیا۔ اللہ نے اس کے سامنے حالات جو رکھے وہ مشکل رکھے، لیکن ان مشکل حالات کا ایک جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بہت کم ہے۔ اگر اس کو انسان برداشت کر گیا تو اس کے لیے آخرت کی ہمیشہ کی راحتیں اور خوشیاں اس کے نصیب میں ہوں گی۔ اس طرح اس سورہ کے آگے اللہ رب العزت نے بتایا کہ انسان کو اللہ نے دونوں رستے دیے ہیں، نیکی کا بھی بدی کا بھی۔ اب اس کے اختیار میں ہے کہ وہ نیکی کے رستے پہ چل پڑے یا بدی کے رستے پہ چل پڑے۔ تو اگر نیکی کے رستے پہ چلے گا اولئک اصحاب المیمنہ ہوگا، اور اگر برائی کے رستے پہ چلے گا تو اصحاب المشأمہ ہوگا، یعنی اس کا نامہ اعمال یا تو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ آگے سورہ شمس کو ذکر کیا۔ سورہ شمس میں اللہ رب العزت نے 11 قسمیں اٹھا کر انسان کی ذات میں اللہ رب العزت نے جس طرح گناہ کا تقاضا رکھا ہے اس طرح اللہ رب العزت نے اس سے بچنے کا اور اس کو کنٹرول کرنے کی طاقت بھی اللہ نے انسان کو دی ہے، لہذا اگر اس کو برے کار لائے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العزت نے بتایا جو کامیاب شخص ہے وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا، جب نفس کا تزکیہ کر لے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ اس طرح آگے قوم سمود کا ذکر کیا کہ انہوں نے سرکشی کی تو اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ آگے سورہ لیل ہے، لیل میں بھی اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کے نیکی اور بدی کے نتیجے کو بیان کیا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، جس نے اچھے اعمال کیے اس کے لیے بدلہ بھی اچھا ہوگا اور جس نے برے اعمال کیے اس کے لیے بدلہ بھی برا ہوگا۔ آگے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کیا کرتے ہیں، پاکیزہ رکھتے ہیں۔ یہ بالخصوص پڑھتے ہیں کہ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ ولسوف یرضیٰ، یہ عام مومنوں کے لیے بھی ہیں لیکن کہتے ہیں بالخصوص یہ آیت مبارکہ، یہ آیات جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی۔ اس طرح آگے سورہ ضحیٰ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اب عشق کی انتہا فرما دی۔ اصل میں بات یہ تھی کہ ابو لہب کی بیوی جو تھی
جمیل، وہ کہتی تھی کہ نعوذ باللہ اللہ نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا ہے، تو اللہ رب نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آگے اس طرح فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا، محبت بڑے لہجے میں اللہ نے فرمایا کہ جب آپ یتیم تھے اللہ نے آپ کو بہترین ٹھکانہ دیا۔ اس طرح ووجدک ضالا فہدی، جب آپ راستے سے ناواقف تھے اللہ نے آپ کو سیدھا رستہ دیا۔ اس طرح ووجدک عائلا فاغنی، جب آپ نادار تھے تو اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ فاما الیتیم فلا تقہر، یہاں پہ بتا دیا کہ جو یتیم ہو اس پہ سختی نہ کرو۔ واما السائل فلا تنہر، اور جو سائل ہو، جو سوال کرنے والا ہو، اس کو احسن طریقے سے اگر نہیں دینا تو نہ دو، لیکن طریقہ اچھا اپناؤ، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی۔ اور اس طرح فرمایا واما بنعمت ربک فحدث، جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں اس کا تذکرہ کیا کرو۔ آگے سورہ انشراح ہے، اس میں شق صدر کا واقعہ ہے، اور اس طرح اس میں اللہ رب نے بتایا کہ ہم اپنے نبی کے ذکر کو بلند کریں گے، اور ایک ضابطے کو ذکر کر دیے کہ اگر تنگی آتی ہے اس کے بعد اللہ آسانی بھی دیں گے، اور لیکن اگر آسانی کے بعد تنگی بھی ہے، یعنی آزمائش کا وقت کسی سلسلے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم اپنی عبادات سے فارغ ہو جاؤ، جو فرضی اور واجبی تم پہ عبادات ہیں تو اس سے فارغ ہو جاؤ، تو پھر ذکر و اذکار اور نوافل کا بھی اہتمام کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کے قرب کا یہ باعث بنتی ہیں۔ آگے سورہ 3 ہے، سورہ 3 میں اللہ رب العزت نے 4 قسمیں کھا کے یہ بتایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو بہترین شکل میں اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، آگے بدلہ بتا دیا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو اچھے عمل کرے گا اس کے لیے بدلہ بھی اچھا ہوگا۔ اس طرح آگے سورہ علق ہے، سورہ علق کی پہلی 5 آیات پہلی وحی کی ہیں کہ اس کے بعد کی آیات بعد میں نازل ہوئی جو غیر ہرا میں نازل ہوئی۔ آگے اللہ رب نے ذکر کیا اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، یہ ابو جہل کی سرکشی اور بدبختی کا ذکر ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکتا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ باز آ گیا ٹھیک، نہیں باز آیا اس طرح کے کرتوت کرنے سے تو لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، ہم اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے آخر میں محبت بھرے انداز میں کہا کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ آپ سجدہ کیجئے اور اسی طرح اپنے رب کی اطاعت کیجئے۔ یہ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت بھرے انداز میں کہا۔ آگے سورہ قدر ہے، سورہ قدر میں اللہ رب العزت نے ہم امت محمدیہ کو ایسی رات عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، جس رات لوح محفوظ میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا تھا۔ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں تو سورہ بجن ہے، اس میں مشرکین مکہ کو اور اس طرح جو بھی مشرک ہیں ان کی ناکامی کا ذکر ہے، اور یہود جو ہیں وہ باوجود دیگر کتابوں کے اہل کتاب ہونے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، ان کا ذکر ہے۔ اس طرح اللہ نے اس میں ذکر کیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیک کام کرے گا اس کے لیے بدلہ بھی اچھا ہوگا، اور جو نیک کام نہیں کرے گا اس کے لیے بدلہ ہی برا ہوگا۔ اور اسی طرح فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بطور خاص صحابہ کرام کو بتا دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں، تو وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہیں۔ تو ہم بھی صحابہ والے عمل کریں گے، ان والے جیسے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہم بھی ویسے گزاریں گے تو اللہ ہم سے بھی راضی ہوں گے۔ آگے سورہ زلزال ہے، اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کی ہولناکی کو ذکر کیا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یعنی زمین اپنے خزانوں کو ظاہر کر دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان جب دیکھے گا جو مال اس نے غلط طریقوں سے کمایا وہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ فرمایا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، جس نے جو ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، جس نے ذرہ برابر بھی برا عمل کیا ہے تو انسان حیران ہوگا کہ یہ میرے اعمال، ان سے تو میں بھی بے خبر تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جو کرامن کاتبین والا اور جو ہمارے نامہ اعمال کو توڑنے والا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے وہ وہاں پہ جب انسان دیکھے گا تو حیران رہ جائے گا۔ آگے سورہ عادیات ہے، اس میں اللہ رب العزت نے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم اٹھا کے کہا کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان بڑا ناشکر ہے کہ جس طرح گھوڑا جو ہے وہ اپنی جان پہ کھیل کے اپنے مالک کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ انسان ایسا ناشکر ہے، ہر اللہ کھاتا بھی اللہ کا ہے، پیتا بھی اللہ کا ہے، نعمتیں بھی اللہ کی استعمال کرتا ہے، لیکن پھر بھی کیا کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ آگے سورہ قاریہ ہے، قاریہ میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ وہ بڑی ہولناک ایک قسم کی حالت ہوگی۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ نام اعمال کا جو وزن ہے جس کا باری نکل آیا وہ کامیاب ہوگا، جس کا ہلکا نکل آیا وہ ناکام ہوگا۔ اس طرح آگے سورہ تکاثر ہے، سورہ تکاثر میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں نعمتیں دی گئی ہیں تو وہ نعمتیں تمہاری اللہ کی یاد سے غفلت کا باعث نہ بنے، اگر ایسا ہوا تو تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ آگے سورہ عصر، اللہ رب العزت نے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم اٹھا کہا کہ انسان ناکام ہے، لیکن کامیاب انسان وہ ہوگا جس
کے عقائد درست ہوں اور اس کے اعمال سنت کے مطابق ہوں گے، وہ امر بالمعروف کی دعوت دیتا ہوگا اور عمل بالمعروف کی دعوت دیتے ہوئے اگر کوئی مشکل یا مشقت اس کو پیش آتی ہے تو وہ تواصوا بالصبر، تو اس پہ اچھے طریقے سے صبر کرتا ہے۔ آگے سورہ ہمزہ ہے، سورہ ہمزہ میں اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو بری عادات ہیں، یعنی مال کو گن گن کے جمع کرنا، بخل کرنا، چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، لوگوں میں عیب نکالنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، اس طرح لوگوں کو طعنہ دینا، یہ اعمال ایسے بد ہیں جو انسان کو برباد کر دیتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے سورہ فیل ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ابرہہ کا قصہ جو کعبہ کو گرانے کے لیے آیا، اللہ رب العزت نے چھوٹے سے جانور کو بھیجا جو ابابیل تھا، اس نے اس کے لشکر کو اور اس کو تباہ کیا۔ تو یہاں سے یہ سبب ملتا ہے کہ اللہ کے دین کو مٹانے کی بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ کے دین کی مدد کی بات کرنی چاہیے۔ اس طرح کے سورہ قریش ہے، سورہ قریش میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ ہم نے تمہیں رزق بھی دیا، امن بھی دیا، مقصد اس کا کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اگر اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو تمہاری معیشت کو بھی تنگ کیا جائے گا اور تمہارے امن کو بھی تباہ کر دیا جائے گا۔ آگے سورہ ماعون ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بخل اور کنجوسی سے بچنے اور اس طرح نماز کی پابندی کا حکم دیا اور نماز میں جو غفلت ہے اس سے بچنے کی ترغیب دی، اور اس طرح بتایا کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان میں جو چھوٹی موٹی جول پول ہو جائے تو اس کے بارے میں کنجوسی یا بخل نہ کرو۔ آگے سورہ کوثر ہے، اس میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ذکر کیا کہ آپ کو اللہ رب العزت کوثر عطا کریں گے۔ اس طرح فرمایا کہ آپ اپنے رب کی بھی بیان کیجئے اور اس کے لیے قربانی کیجئے، اور اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ آپ کا نام تا قیامت رہے گا اور قیامت کے بعد بھی آپ کے نام کو ہم روشن رکھیں گے۔ اس طرح آگے سورہ کافرون ہے، سورہ کافرون کے اندر اللہ رب العزت نے توحید اور شرک اور اس طرح حق و باطل کے درمیان حد فاصل کو ذکر کر دیا کہ اس سورہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے دین پہ رہو، میں اپنے دین پہ ہوں، تم اپنے معبودوں کی عبادت کرو، میں اپنے معبود کی عبادت کرتا ہوں۔ اس طرح کے سورہ نصر ہے، سورہ نصر کے اندر اللہ رب العزت نے اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح مکہ کا ذکر کر دیا۔ اسی طرح اسلام جب پھیلنا شروع ہوا تو لوگ جو در جو اسلام کے حقانیت کی وجہ سے اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ آگے سورہ لہب ہے، سورہ لہب میں ابو لہب اور اس کی بیوی کے برے انجام کو اللہ نے ذکر کر دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ باتیں بناتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب۔ اسی طرح آگے سورہ اخلاص ہے، سورہ اخلاص کے اندر توحید کو ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، یہ توحید کا ذکر ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے دو صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کو، جس کو معوذتین کہتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے انسان کو انسانوں اور جنات کے شرور سے پناہ مانگنے کا اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ان کے شرور سے بچنے کا حکم دیا کہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ سے اس قرآن پاک کی ابتدا کی۔ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے دو کام کرنے کا کہا تھا، ایک تو یہ فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہی سے مدد نصرت مانگو۔ اس طرح فرمایا تھا اہدنا الصراط المستقیم، کہ صراط مستقیم مانگے اللہ رب العزت سے۔ اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے دو چیزوں سے روکا کہ دنیاوی معاملات میں مخلوق کے شر سے پناہ مانگنی ہے، اگر دنیاوی معاملات میں مخلوق کے وساوس اور شرور سے بچ گئے تو تمہاری دنیا کامیاب ہو جائے گی، اور اخروی معاملات میں آپ نے جو شیاطین کے وساوس ہیں، یعنی دینی معاملات میں جو وساوس ڈالے جاتے ہیں، ان کی شرار سے بچنا ہے۔ اگر اس سے انسان بچ جائے گا تو اس کی آخرت کامیاب ہوگی۔ تو یہ ہمارا درس قرآن جو سلسلہ جاری تھا وہ ختم ہوا ہے۔ دعا یہاں پہ یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس قرآن پاک کو ہماری آنکھوں، زبانوں اور کانوں اور دلوں کی ٹھنڈک اور قبر کی بہار بنائے۔ اور اس طرح میں شکریہ ادا کرتا ہوں عثمانیہ میڈیا کا کہ جس نے مجھے یہ موقع دیا، اور اس طرح میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت عثمانیہ میڈیا اور اس طرح ادارہ جامعہ عثمانیہ کے نور کو اور اس کے فیض کو تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔